میرا نام کاشف ہے اور میرا تعلق پنجاب کے شہر شیخ پورہ کے نواحی علاقے سے ہے، لیکن والد صاحب کی نوکری اسلام آباد میں ہو گئی اور میں اور میری فیملی وہاں شفٹ ہو گئے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں 12ویں کے امتحان دے کر فارغ ہوا تھا اور دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی اور نیٹ کے استعمال کے علاوہ کوئی اور خاص کام نہیں تھا۔ ایک ایسا کام تھا جو کہ میں بلا ناغہ 10ویں کے بعد رات کو سونے سے پہلے کیا کرتا تھا، وہ یہ کہ پورا 1 گھنٹہ زیتون کے تیل سے اپنے پپو کی مالش کیا کرتا تھا اور مالش کی بدولت وہ صحت مند ہو گیا تھا، لیکن بدقسمتی سے آج تک اس کو تتلی کا مزہ نہیں چکھا پایا تھا۔ ناظرین، آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیں۔ ہم اتنی محنت سے آپ کے لیے ایسی اسپیشل سٹوریز بناتے ہیں۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ نظر آنے والے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ مزید ایسی دلچسپ اور لطف اندوز کہانیوں کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہوا کچھ یوں کہ میں نے شیخ پورہ اپنے آبائی گھر جانے کا پروگرام بنایا، جہاں پہ اب میری دادی اور 2 چچا اور ان کی فیملی کے لوگ رہتے ہیں۔ بڑے چچا کی شادی ہوئی ہے اور سرکاری ملازم ہیں اور وہ فوت ہو چکے ہیں۔ ان کے 2 بچے ہیں، بیٹے کی 16 سال عمر اور بیٹی وہ 14 سال کی ہے، اور چھوٹے چچا کی شادی نہیں ہوئی، وہ بھی نوکری کرتے ہیں اور وہ بھی سرکاری ملازم ہیں۔ جب میں وہاں شام کو پہنچا تو بہت زیادہ گرمی تھی، جون کا مہینہ چل رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہاں سب خوش ہوئے، ہم سب نے مل کے کھانا کھایا اور سونے کی تیاری کرنے لگے۔ گاؤں اور دیہاتوں کا ماحول یہی ہوتا ہے کہ لوگ کھلے صحن یا چھت پر سوتے ہیں۔ چھوٹے چچا اور بڑے چچا کا بیٹا نیچے اپنے کمرے میں ہی سوتے تھے۔ ویسے بھی چچا کے بیٹے کو رات کو دیر تک ٹی وی دیکھنے کا شوق تھا۔ چچی نے چھت پر میری بھی چارپائی لگا دی تھی۔ میں سفر کی وجہ سے تھکا ہوا تھا اور چارپائی پر لیٹ گیا اور کچھ ہی دیر میں میری آنکھ لگ گئی۔ رات کو جب سب سوئے ہوئے تھے، اچانک مجھے گرمی کی وجہ سے پیاس اور گرمی محسوس ہوئی۔ گرمی اور پیاس کی شدت سے میری آنکھ کھل گئی۔ ساتھ چارپائی پر چچی سوئی ہوئی تھی۔ جب وہاں دیکھا تو ان کی چارپائی خالی تھی۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے باتھ روم گئی ہوں یا پیاس لگنے کی وجہ سے پانی پینے کے لیے گئی ہوں۔ میں چارپائی سے اٹھا اور چھت پہ بنا ہوا ایک کمرہ تھا جس میں پانی کا کولر پڑا ہوا تھا، اس کمرے کی طرف چل پڑا۔ جب میں کمرے کے دروازے پہ پہنچا تو دروازہ بند تھا، لیکن دروازے کے نیچے سے ہلکی سی روشنی آ رہی تھی۔ میں تو پہلے حیران ہوا، اگر چچی پانی پینے آئی ہیں تو دروازہ بند کر کے کیوں پانی پی رہی ہے، اور اگر وہ اندر نہیں تو پھر یہ روشنی کس چیز کی ہے۔ میں نے دروازے کو ہلکا سا پش کر کے کھولنے کی کوشش کی تو وہ اندر سے لاک تھا۔ میں ابھی اسی سوچ میں تھا کہ مجھے اندر سے کسی کے دروازے کی طرف چل کے آنے کی آواز آئی۔ میں جلدی میں یہاں وہاں دیکھا، مجھے کمرے کے ساتھ باہر والی سائڈ پہ ایک ڈبہ نظر آیا، اس کی بیڈ سائڈ پہ کوئی 2 سے 3 فٹ جگہ خالی تھی۔ میں جلدی وہاں جا کے چھپ گیا۔ کچھ ہی منٹوں کے بعد ہلکا سا دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور کوئی باہر نکلا اور ادھر ادھر دیکھ کر سیدھا ڈبے کے ساتھ بنی کیاری کی طرف آنے لگا۔ میں نے غور سے دیکھا تو مجھے چچی دکھائی دی جو کہ کیاری کی طرف آ رہی تھی، اور میں کیاری کے ساتھ بنے ڈبے جو کہ 4 سے 5 فٹ اونچا تھا اس کے پیچھے پاؤں کے بل بیٹھا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ لیکن مجھے وہاں کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، لیکن مجھے چاند کی روشنی میں صاف نظر آ رہا تھا۔ جب چچی کیاری کے قریب پہنچی تو میں نے دیکھا کہ چچی نے شلوار نہیں پہنی ہوئی۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا، 2 بچوں کی پیدائش کے بعد بھی ان کی تتلی کسی پیاری سی بدمٹھی کی طرح تھی۔ چچی نے آہستہ آہستہ اپنی تتلی پہ ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ جو آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی وہ مجھے مدہوش کر رہی تھی۔ میں یہ نظارہ کوئی 1 منٹ تک دیکھتا رہا۔ جب وہ وہاں سے فارغ ہوئی تو دوبارہ اسی کمرے کی طرف واپس چلی گئی۔ میں ان کے جانے کے کوئی 2 منٹ کے بعد چپکے سے وہاں سے نکلا اور کمرے کی طرف گیا۔ اب کی بار دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا، لیکن ہلکی سی روشنی پھر آ رہی تھی۔
میں نے آہستہ سے تھوڑا دروازے کو پش کیا اور اپنا منہ اندر کر کے جھانکا تو تھوڑا اندھیرا ہونے کے باوجود اندر کا جو منظر دیکھا وہ میرے ہوش ہی اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ اندر چچی لیفٹ سائڈ پہ ایک کونے میں بیٹھی انگلی چلا رہی تھی اور عجیب سی آوازیں نکال رہی تھی۔ دوسری چیز جو حیران طلب تھی وہ یہ کہ چچی کا پورا جسم مست تھا۔ ان کا قد 5-3 انچ تھا اور 2 بچوں کے بعد بھی ان کا جسم بالکل سڈول اور فٹ تھا۔ معمولی سا پیٹ نکلا ہوا تھا، نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس منظر کے دوران میری نظر چاچی پہ گئی تو ایک گاجر دیکھی جو کہ سائز میں 4 انچ تک لمبی اور 1 انچ تک چوڑی نظر آ رہی تھی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ نصف گاجر آسانی سے اندر چلی گئی۔ یہ نظارہ دیکھ کر میں ہوش کھو بیٹھا اور اپنی شلوار کا نالا ڈھیلا کیا اور شلوار میں ہار ڈالا اور اپنے پپو کو باہر نکال لیا۔ یہ بات نہیں کہ میں کوئی لونڈے باز ہوں اور نہ ہی ایسا کوئی شوق رکھتا ہوں، لیکن لڑکی کے معاملے میں تتلی کا دیوانہ ہوں۔ چچی گاجر کو اندر باہر کر رہی تھی اور آہستہ آہستہ کرا رہی تھی، جیسے فلم میں جب لڑکے نے اپنی رفتار تیز کی ہو تو میں نے دیکھا کہ چچی بھی مزید گرم ہو گئی ہیں اور یکایک میں نے دیکھا انہوں نے گاجر کو تھوڑا اور پش کیا تو وہ پوری اندر باہر ہونے لگی اور چاچی بھی فل مستی میں آ گئی۔ میں نے بھی پپو کو تیزی سے مسلنا شروع کیا۔ مستی میں میری آنکھیں بند ہو گئی۔ میں تصورات کی دنیا سے واپس آیا اور جب آنکھیں کھولی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب میں نے آنکھیں کھولی تو دیکھا چچی کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ ان کی نظر کبھی میرے پپو کی طرف اور کبھی میرے چہرے پر تھی اور میں ابھی خوف اور شرمندگی کا ہی سوچ میں تھا کہ چچی کی آواز میرے کانوں تک پہنچی، کاشی تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے بغیر چچی کی طرف دیکھے تیزی سے چلتا ہوا سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے باتھ روم میں جا کر اندر سے لاک لگا لیا اور خوف اور شرمندگی سے سوچنے لگا کہ اب آگے کیا ہوگا، میں چچی کا سامنا کیسے کروں گا۔ اگر انہوں نے کسی کو بتا دیا تو ابو کی مار اور خاص کر سب سے چھوٹے چچا کے بارے میں سوچ کر میری پھٹکے ہاتھ میں آ گئی تھی۔ میرے چھوٹے چچا سخت طبیعت کے مالک تھے اور میں نے بچپن میں ان سے بہت دفعہ مار کھائی تھی۔ میں وہاں آدھے گھنٹے تک بیٹھا رہا اور سوچتا رہا اور پھر ہمت کر کے اٹھا، منہ ہاتھ دھویا اور اپنے پپو کو صاف کیا اور پھر دبے پاؤں چلتا ہوا چھت پہ آیا۔ پہلے چچی کی چارپائی دیکھی تو وہ دوسری طرف منہ کر کے لیٹی ہوئی تھی۔ میں چپکے سے آ کر بغیر کوئی آواز کیے اپنی چارپائی پہ آ کے لیٹ گیا اور صبح کا انتظار کرتے کرتے نہ جانے کب میری آنکھ لگی اور میں سو گیا۔ صبح کوئی 9 بجے کا وقت تھا جب چچی کی بیٹی نے مجھے آ کے جگایا کہ کاشی بھائی اٹھو، دادی اور امی نیچے ناشتے کے لیے بلا رہی ہیں۔ میں آنکھیں ملتا ہوا اٹھا اور سیدھا باتھ روم میں گھس گیا۔ نہا دھو کے ناشتے کے لیے سب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ دادی اور بچے بھی ناشتہ کر رہے تھے۔ چھوٹے چچا اخبار پڑھ رہے تھے اور ساتھ ساتھ ناشتہ بھی کر رہے تھے۔ چچی کچن سے چیزیں لا کر ناشتہ لگا رہی تھی۔ میں چوری چوری چچی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جب ناشتہ لگا تو چچی بھی آ کر ناشتہ کرنے لگی۔ جب میری اور چچی کی نظریں ملی تو ہم دونوں نے نظریں چرا لی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے نظریں ملا نہیں پا رہے تھے۔ میں بار بار چچی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک چچی نے مجھے قہر آلود نظروں سے دیکھا تو میں ڈر گیا اور منہ نیچے کر کے ناشتہ کرنے لگا اور ایک عجیب سا خوف تھا دل میں کہ چچی نے ناشتے کے بعد اگر چچا کو بتا دیا تو میری خیر نہیں ہے آج۔ اسی سوچ میں نوالا خلق سے مشکل سے اتر رہا تھا۔ میں نہیں سوچوں میں گم تھا کہ چچا بولے، بچوں بیگز اٹھا لو، سکول جانے کا وقت ہو گیا ہے، اور مجھے کہا کاشی بیٹا شام کو ڈیوٹی کے بعد تم سے باتیں کریں گے۔ میں نے بس اتنا ہی کہا جی چچا، اور وہ چند منٹ کے بعد بچوں کے ساتھ چلے گئے۔ دادی اپنے کمرے میں چلی گئی اور چچی نے برتن اٹھا کے کچن میں رکھنا شروع کر دیے۔ میں بھی چپکے سے اٹھا اور ٹی وی والے کمرے میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھنے لگا۔ ٹی وی میں خاص دل نہیں لگ رہا تھا۔ بار بار ایک ہی بات دماغ میں آ رہی تھی کہ ابھی تک چچی نے چچا کو رات والی بات نہیں بتائی ہے، لیکن وہ چچا کو کسی بھی ٹائم بتا دیں گی تو پھر کیا ہوگا؟
بس یہی خوف مجھے کھائی جا رہا تھا۔ دوستو، اگر ہماری کہانی اچھی لگی ہے